پیارے دوستوں السلام علیکم۔ میں جواد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ یہ واقعہ شرط پر مشتمل ہے کہ ہمیں شرط کیوں نہیں لگانی چاہیے اور کسی بھی معاملے میں جذباتی ہو کر شرط لگا کے اسے یہ کر کے دکھانا کہ میں بہت بہادر ہوں، یہ بہادری نہیں، سب سے بڑی غلطی ہے۔ یہ قصہ میں نے کہیں سے سنا تھا اور یہ قصہ بہت ہی سبق آموز ہے۔ میں آپ لوگوں کو ان کی کہانی اپنی زبانی سناؤں گا، مطلب میں اس کہانی کا کردار بن کر آپ کو سناؤں گا تاکہ آپ اسے بہتر سمجھ سکیں۔ یہ لکھتے ہیں کہ ہم 4 دوست تھے، چاروں ہی بہت گہرے دوست تھے، اور اکثر جب 4 دوست بیٹھتے ہیں تو باتیں کہاں کی کہاں نکل جاتی ہیں آپ تو جانتے ہی ہوں گے، اور یہ واقعہ بھی اسی طرح پیش آیا تھا۔ خیر ایک رات کی بات ہے کہ ہم لوگ ایسے ہی باتیں کر رہے تھے، ہنسی مذاق چل رہا تھا۔ اچانک ہی میرے ایک دوست نے جنات کی بات چھیڑ دی۔ اب جنات پر قصے کہانیاں شروع ہو گئی۔ پھر اچانک ایک دوست جوش میں آ کر بولا کہ میں کہیں بھی کسی بھی سنسان جگہ پر جا سکتا ہوں، وہاں پر کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ دوسرے دوست نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، اگر یہ گندا رومال تم نے قبرستان میں فلاں قبر پر ابھی رکھ کر آ گئے تو میں تمہیں کڑھائی گوشت کھلاؤں گا، جہاں تم کہو گے ہم وہاں چلیں گے، بے شک جتنا بھی بڑا ریسٹورنٹ ہو، جتنا بھی مہنگا ہو۔ میں نے معاملہ سنبھالتے ہوئے کہا، کیونکہ جو دوست قبرستان میں رومال رکھنے کے لیے تیار ہوا تھا وہ بہت جذباتی تھا اور کچھ بھی کرنے سے پہلے ایک بار بھی نہیں سوچتا تھا۔ ہمارے بھی فرینڈ سرکل میں بہت سے ایسے دوست ہوتے ہیں، آپ لوگ جانتے ہوں گے۔ تو میں نے کہا کہ یار اب زیادہ ہو رہا ہے، یہ سب چھوڑو، میں تم سب کو اپنی طرف سے کڑھائی کھلا دیتا ہوں۔ تو جواب میں وہی لڑکا بولا کہ ایسے کیسے، اب بات عزت پر آ گئی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے دوسرے دوست سے وہ رومال لیا اور ہم چاروں قبرستان کی طرف چل پڑے۔ میں اب بھی بار بار کہہ رہا تھا کہ ضد چھوڑو یار، مگر کسی نے میری بات نہیں سنی اور سب ہی ایڈونچر پسند بن گئے تھے۔ اب وہ قبرستان گیا اور کچھ ہی دیر بعد واپس آ گیا اور ہمیں تصویر بھی دکھائی، یہ دیکھو اب آیا یقین کہ میں کتنا بہادر ہوں، چلو اب مجھے کڑھائی کھلاؤ، اب آئے گا مزہ۔ ہم سب نے کھانا کھایا اور اپنے اپنے گھر روانہ ہو گئے اور اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ کچھ دن بعد ہمیں پتہ چلا کہ اسی دوست کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے جس نے وہ رومال قبر پر رکھا تھا۔ اس نے بتایا کہ جب میں قبرستان میں رومال رکھنے کے لیے گیا تھا تو مجھے بہت سے اشارے ملے کہ میں ایسا نہ کروں، جیسے کہ مجھے کبھی کسی بچے کے رونے کی آواز آئی اور کبھی بلی کے غرانے کی آواز آئی جیسے کوئی بلی ڈراتی ہے، اور جب میں نے وہ رومال قبر پر رکھا تو مجھے عجیب سا محسوس ہوا، مجھے لگا جیسے کوئی میرے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا ہے، اور میں جلدی جلدی قدم بڑھاتا ہوا قبرستان سے باہر آیا اور خود کو نارمل رکھا تاکہ تم لوگ یہ نہ سمجھو کہ میں ڈر گیا ہوں، مگر مجھے آج شاید میرے اس گناہ کی سزا مل گئی ہے۔ یہ کہتے کہتے وہ رو پڑا۔ ہم نے اسے تسلی دی کہ کچھ نہیں ہوگا، انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، اور تھوڑی دیر بعد ہم سب اپنے گھر واپس آ گئے، اور دوسرے دن ہمیں خبر ملی کہ اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ ہم جب تعزیت کرنے کے بعد اس کے گھر سے نکلے تو مجھے وہی رومال اس کے بجلی کے میٹر پر لٹکا ہوا ملا، اور بعد میں اس بات کا پتہ چلا کہ وہ قبر ہمارے گاؤں کے ایک بہت بڑے بزرگ کی آرام گاہ تھی، جس کی شاید اس نے انجانے میں بے حرمتی کر دی تھی، جس کی اسے شاید سزا ملی۔ مگر دوستو میں اپنے کچھ پوائنٹس اس کہانی پر رکھنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ قبرستان میں جب وہ گیا ہو تو کوئی جن یا کوئی ایسی مخلوق اس پر حاوی ہو گئی ہو، اور اس مخلوق نے اس کی ایسی حالت کر دی ہو کہ وہ برداشت نہ کر سکا ہو سکتا ہے کہ جو اس نے محسوس کیا تھا بقول اس کے کہ اس کے پیچھے کوئی آ کر کھڑا ہو گیا تھا، یا شاید اسی کی ہی اس پر ایسی وحشت طاری ہو گئی ہو کہ وہ اس واقعے کو بھلا نہ پا رہا ہو اور اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی ہو۔ کچھ بھی ہو سکتا ہے، سوائے اندازے لگانے کے ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، واللہ عالم، حقیقت کیا ہے اللہ پاک بہتر جانتا ہے۔
مگر دوستوں ایک اور بات آپ سے میں یہ ضرور کہوں گا کہ جذبات میں آ کر یا جلدی میں آ کر یا کسی بھی طرح کے دباؤ یا دوستوں کے حساب سے، جیسے دوست آپس میں بیٹھے ہوں، کسی نے کہہ دیا کہ بھائی میں شرط لگاتا ہوں کہ اگر تم نے یہ کر دیا تو میں اب تمہیں کڑھائی کھلاؤں گا، فلانا ڈھمکانا، تو میری یہی گزارش ہے کہ ایسے قدم اٹھانے سے پہلے اپنے بارے میں ضرور سوچیں، اپنے ماں باپ کے بارے میں ضرور سوچیں، یا آپ شادی شدہ ہیں تو اپنے بیوی بچوں کے بارے میں ضرور سوچیں۔ بھائی یہ شرطیں لگانے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ صرف ہمارا نقصان ہوتا ہے، اس سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ امید کرتا ہوں یہ واقعہ آپ کو پسند آیا ہوگا اور اس واقعے سے آپ نے ضرور کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا۔ میں ملوں گا آپ سے ایک اور نئی کہانی کے ساتھ، ایک نئے واقعے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مجھے دے اجازت۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان، فی امان اللہ۔